اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں آج جانیں گے ہم۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم سیال کوٹ میں ہی حاصل کی اور مشن ہائی سکول سے میٹرک اور مرے کالج سیال کوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ شعر و شاعری کا شوق بھی آپ کو یہیں پیدا ہوا اور اس شوق کو فروغ دینے میں آپ کے ابتدائی استاد مولوی میر حسن کا بڑا دخل تھا۔ لاہور کے بازار حکیمہ کے ایک مشورے میں انہیں دنوں اقبال نے ایک غزل پڑھی جس کا ایک شعر یہ تھا: موتی سمجھ شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔ اس شعر کا سننا تھا کہ محفل مشاعرہ میں موجود افراد بھڑک اٹھے اور مرزا ارشد گرگانی نے اسی وقت پیشن گوئی کی کہ مستقبل کے عظیم شعراء میں سے ہوگا۔ انہی دنوں انہوں نے غزل کے ساتھ نظم پر بھی توجہ دی۔ ایک ادبی مجلس میں انہوں نے اپنی اولین نظم ہمالہ سنائی تو اس سے بہت پسند کیا گیا اور ان کی شہرت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مالکاتی بیان مثلاً مکڑا اور مکھی پہاڑ اور گلہری گائے اور بکری کو بھی نہایت خوبصورتی پیرے میں تخیل کا جز بنا دیا۔ کبھی بچے کی دعا کہہ گئے جو ہر اسکول کے بچے کی زبان پر ہے: لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ لاہور اورینٹل کالج میں 1893 سے لے کر 1897 تک سر ایڈون ارنن نے تعلیم حاصل کرنے کے دوران اقبال نے پہلی مرتبہ جدید فکر کا مطالعہ کیا تھا۔ 1899 میں یہاں سے MA فلسفہ کے ساتھ عربی شاعری پڑھانا شروع کیا اور معاشرتی و معاشی مسائل پر قلم اٹھایا۔ یونیورسٹی آف کیمبرج سے لا کرنے کے لیے علامہ اقبال نے 1905 میں ہندوستان چھوڑا۔ یہی وہ دور ہے جب ان کا زاویہ نگاہ تبدیل ہوا اور ان کی شاعری میں پیغامہ رنگ دیکھنے میں آتا ہے۔ مغربی تہذیب بیزاری کا اظہار و شگاف الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ 1908 میں وہ وکیل اور فلسفی بن کر ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ واپسی کے بعد جلد ہی وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھانے لگے، تاہم انہیں ہندوستانیوں کے احساس غلامی کا احساس بہت زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے برطانوی راج کے محکوم ہندوستانی مسلمانوں کی حالت زار کو عیاں کرنے میں گہری دلچسپی لی۔ یورپ روانگی سے قبل اقبال ایک آزاد خیال قوم پرست اور انڈین نیشنل کانگریس کے ہمدرد تھے، تاہم 1911 میں تنسیق تقسیم بنگال ہوئی۔ پھر ان کا رجحان شاعری میں ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بہت نمایاں نظر آتا ہے، جیسے ان کا یہ ترانہ ملا خط فرمائے: چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اب وہ اپنے نقطہ نظر میں مسلمانوں کی علیحدگی پسندی اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے علیحدگی پسند بن گئے۔ 1922 میں انہوں نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا گیا، تاہم اسی دور میں علامہ اقبال کا شکوہ مسلمانوں کے دل کی پکار ثابت ہوا۔ شکوہ لکھنے پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے جواب شکوہ لکھ کر تمام ناقدوں
معترضین کو لاجواب کر دیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ 4 سال بعد 1926 میں اقبال پنجاب مجلس قانون ساز میں منتخب ہوئے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے نزدیک تر ہو گئے۔ در حقیقت شمال مغربی ہندوستان میں مسلم اکثریت والے علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ مسلمان وطن بنانے کا تصور سب سے پہلے علامہ اقبال نے ہی 1930 میں پیش کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سب سے پہلے ایک فکری قوت تھے اور مسلمان ثقافتی زندگی میں ان کا مقام اس حوالے سے ہے کیونکہ وہ ملت اسلامیہ میں ایک نئی امید پیدا کرنا چاہتے تھے۔ دنیات، توصیف، مشرقی و مغربی فلسفہ اور انسانیت کے مقدر کو سمجھنے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے فارسی، اردو شاعری کے زمریہ اور نازک انداز کو استعمال کرنے میں اقبال کو اپنے ہم عصر مسلمان فلسفوں میں نمایاں مقام حاصل رہا۔ اردو شاعری کے زمریہ اور نازک انداز کو استعمال کرنے میں اقبال کو اپنے ہم عصر مسلمان فلسفوں میں ہمیشہ نمایاں مقام حاصل رہا۔ وسط میں آر پار جانے میں یہ اقبال کی اہلیت ہے جو فلسفہ کو سماجی ثقافتی مسائل سے جدا کرتی ہے اور جس نے انہیں ایک فلسفی اور ثقافتی ہیرو بنایا۔ پاکستان کی آزادی سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال انتقال کر گئے، تاہم ایک عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر قوم ہمیشہ ان کے احسان مند رہے گی۔ دعا ہے اللہ پاک علامہ محمد اقبال کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ شکریہ۔